بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه وقال إني عجزت عن كتابتي فأعيني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أضاه الله عنك. قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الفضل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال صلى الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن شهر بن حوصب رضي الله عنه قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. انتهى. ترجمہ و تشریح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے دعا میں اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنها بئس البطانہ. معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، بے شک وہ برا ساتھی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، یقیناً وہ ایک بری باطنی خصلت ہے. اس میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بھوک کتنی بری چیز ہے اور خیانت کتنی بری چیز ہے. خیانت سے کئی معنی ہوتا ہے، یعنی ملحق ہوتا ہے. ایک تو کسی کے مال میں دست درازی کرتا ہے، کسی مال کو چرا لیتا ہے یا اس کے امانت میں خیانت کرتا ہے. اب بھوک ایسی چیز ہے کہ حرام تک کے کھانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. تو دونوں بہت بری چیز ہے. اور آگے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا. مکاتب کا تھے وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ میں اتنی رقم ادا کروں گا تو آزاد ہو جاؤں گا. اس کو مکاتب کہتے ہیں. تو پہلے ایسا ہوتا تھا، غلام آزاد کرنے کے ایک طریقے ہوتے تھے. کوئی مکاتب ہوتے تھے تو اس میں سے ایک مکاتب کے یہاں ذکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غلام آیا جو مکاتب تھا. وہ کہنے لگا کہ میں کتابت کے جو پیسے ہیں، یعنی جتنے پر معاہدہ کیا وہ پیسے ادا کرنے سے عاجز ہوں، آپ مجھے مدد کیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں تم کو وہ کلمہ سناتا ہوں، وہ کلمہ سکھا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھایا ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے وہ قرض ادا کر دے گا. اور اس مختصر سے دعا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اس کو بھی ادا کر دے گا تمہاری طرف سے. وہ سکھا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. ترجمہ ہے
اے اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے حلال کے ذریعے اور حرام سے، اور مجھے اپنے فضل سے دوسروں سے غنی کر دے، یعنی دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، صرف مانگوں تو تجھ سے مانگوں اور دے تو تو ہی دے۔ یہ اگر تعلق اللہ سے کسی کا بن جائے تو وہ یہ الفاظ ہیں، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ لہٰذا کسی کو یاد کرنا ہو تو بیان کے بعد اپنا جو ہے لکھ لیجیے گا، اس کو بہت مفید ہے۔ تیسری حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد حسین کو سکھایا، اور سکھایا 2 کلمے سے سکھایا، 2 جملے سکھایا، اور دونوں سے دعا کرنے کے لیے بارے میں فرمایا گیا کہ اس 2 سے دعا کرو۔ اور وہ 2 جملہ یہ ہے، نیچے ہے، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ معنی ہے، ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے رشد و ہدایت کا الہام کر، دل میں جب کوئی سوچوں تو دل میں وہ بات آ جائے جو صحیح بات ہو، اور نفس کے شر سے، اپنے دل میں جو اپنے وسوسات ہوتے ہیں یا بہت سے چیز ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے لوگ بولتا ہے، قرآن و حدیث سے اللہ اس کے رسول کی ہدایت سے ہٹ کے بولتا ہے، اس کو نفسانی خواہشات یا نفسانی بات بولتے ہیں جو نفس کی طرف سے آتا ہے، تو اس کی شر سے محفوظ رکھ، یعنی نفس کے شر سے جو اپنی طرف سے میں گڑھ کے بولوں اس سے بچا، اور صحیح جو بات ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کے معنی جو بات غیب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دل میں آئے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا نبی ہونا، ولی ہونا ضروری ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈال سکتا ہے۔ الہام جس کو کہتے ہیں وہ کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، چاہے مومن ہو کافر ہو، کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ بات کی دعا مانگنا چاہیے کہ ہمارے اس فیصلے میں تو ہماری مدد فرما کہ صحیح میں فیصلہ کر سکوں۔ تو اس کے لیے 2 لفظ کے جملہ ہے، 2 کلمہ، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ کسی کو چاہیے تو وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں نہیں کہتا ہوں نوٹ کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی کر لیتا ہوں نوٹ کرنے کے لیے۔ آگے ایک حدیث آگے کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے کچھ ایسی چیز جس سے میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے سوال کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی دعا کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کچھ دنوں تک رہے، پھر دوبارہ آئے، وہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی بات سکھائیے جس سے میں اللہ سے سوال کروں۔ انہوں نے پہلے جو سوال کیا تھا اسی سوال کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہنے کا انداز سنیے، یا عباس، ان کا نام لے کے پکارتے ہیں جبکہ وہ چچا ہیں، یا عباس، آگے کہتے ہیں یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ یعنی اپنے خونی رشتہ دار کو، چچا، ان کو سکھا رہے ہیں دعا، تو کتنے اہم ہوگی کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرو۔ اور عافیت صحت کے بھی عافیت ہو سکتا ہے، ایمان کی بھی عافیت ہو سکتا ہے، عاقبت کی اور آخرت کی بھی ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کی بات آ گئی اس میں۔ تو ایک جامع دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا گیا۔ اور ایک اور روایت ہے جو حضرت شہر بن حوصب کی روایت ہے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا ام المومنین، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی نا، یا ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کیا دعا ہوا کرتی تھی، کیا اکثر دعا کرتے تھے؟ تو جواب دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو دعا ہوتی تھی ان میں سے یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اس کی ایک جوڑ آگے گزری ہے، پچھلے گزر چکی، اس میں لکھا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وہاں طاعت کا لفظ ہے اور یہاں دین کا لفظ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی امپورٹنٹ آج کے سبق میں جو ہے چند احادیث آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے
اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن صاحب کو چاہیے ابھی لکھا لیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. انتهى. ترجمة وتشريح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. ترجمہ: اے اللہ میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا اور ایسے عمل کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا. اس کو مسلم نے روایت کی. اس دعا میں بڑی جامعیت ہے. انسان بعض دفعہ اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری یا عجب کا جذبہ شامل ہوتا ہے. یہ ایک شر ہے جو اچھے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے. اس میں اسی شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں میں سے ایک دعا مانگتے تھے ان میں سے یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر چکے ہیں اس سے بھی پناہ مانگتے تھے. آج جس نے نہیں کیا، جو کام نہیں کیا، اس سے بھی پناہ مانگتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمل کیا ہے نہ جانے کہیں وہیں پر کبھی دل میں یہ خواہش رہی ہو کہ لوگ مجھے دنیا میں واہ واہی داد دہی کرے یا اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ بھی ہو، تو جو نیک کام کیا ہے اس میں جو شر کا پہلو ہو سکتا ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کلیئر ہے. دوسری حدیث پہ پتہ چلتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی. فرماتے تھے اللہم انی اعوذ من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک. اس کے معنی ہیں اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، عافیت کے پھر جانے سے یا مصیبت آنے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ختم نہ ہو جائے، زائل ہونے کا ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات عافیت، اللہ نے جو عافیت دی ہے، صحت و عافیت برقرار رکھی ہے، وہ اس میں چینجنگ اور تبدیلی نہ آئے. یعنی آدمی جو صحت مند ہے بیمار ہو جائے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور تیسری بات فجأة نقمتک، اللہ کا کوئی اچانک عذاب آ جائے. آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے، اچانک کوئی پریشانی ایسی آ جائے کہ آدمی کی دنیا میں پلٹ جائے. اس کو کہتے ہیں اچانک سڈنلی کوئی پرابلم میں آ کے انسان پھنس جاتا ہے. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور چوتھی بات
جو سب سے جامع ہیں، جمیع سخطک، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی ناراضگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بھی پناہ مانگتے تھے. یہ 4 باتیں اس میں لکھی ہیں نہیں، اس کو بہت جامع دعا کہا گیا ہے. ایسے بہت سی جامع دعا آپ نے سنا ہوگا، جس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، وہ بھی جامع دعا میں سے آتا ہے. یہ اس میں 4 باتوں کا جو نام لیا ہے، 4 چیزوں کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں ایک فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی بڑی جامع ہے. ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کا صحیح احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے قدر نعمت بعد زوال، جیسے آنکھ، کان، زبان، صحت، مال، اولاد اور اس طرح کی انگنت نعمتیں ہیں. دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں کسی سے محروم نہ کر. یعنی کسی کو آنکھ والے سے پوچھو، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو آنکھ کی کتنی قدر ہے. لنگڑے سے پوچھو کہ پاؤں کی کتنی قدر ہے. بیمار سے پوچھو کہ صحت مند کی کتنی قدر ہے. تب محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس چیز کے اللہ نے جو دیا ہے وہ کتنی قدر، کتنے ویلیوبل چیز ہے. ایک آنکھ کوئی بنا نہیں سکتا ہے، ایک بال ایک بنا نہیں سکتا انسان. اس طرح سے ایک ناخن انسان نہیں اگا سکتا انسان اپنی طرف سے. ایک چمڑا نہیں بنا سکتا ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہے. جب آدمی ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اسے چھن جاتا ہے، تب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو اس ساری باتوں کو ایک دعا میں 4 لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. تیسری روایت کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے. دعا کا لفظ یہ ہے، اس کا بعض ٹکڑا تو پہلے بھی کل بھی گزری ہے، آج بھی آیا ہے. آپ بہت اچھی دعاؤں میں سے ہیں. حرمین شریف میں بہت زیادہ یہ دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوت لا يستجاب لها. ترجمہ ہے اس کے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخل یعنی بخالت سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے. تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز اور اس کا مولا ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جس میں سیر نہ ہو، جو سیر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اس میں بہت سی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اس کی تھوڑی تفصیل میں یوں بیان کر دوں کہ اس کے 2 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو یہ کہ جس میں 4 باتوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ ہے کہ عجز، آدمی اچھی عمر میں ناکارہ بن جائے. یعنی بڑی عمر نہیں آئی ہے، عام عمر ہے اور اس میں آدمی ناکارہ ہو جائے. کتنی بڑی پریشانی سے وہ آدمی گزرتا ہے. اور ایک آدمی جس میں سستی کاہلی پیدا ہو جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتے تھے. بخالت، دیکھیے یہ بخالت مال سے تعلق ہے. مال کا تعلق دل سے ہے. دل پاک ہوتا ہے تو مال کے دینے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے. دل میں وہ کنجوسی ہوتی ہے تو مال بھی دینے میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو گویا کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے، آج بھی میں نے کسی کو بیان کیا ہے، قرآن شریف میں سورۃ توبہ میں لکھا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. ان کے مال میں سے تم صدقہ لو، زکوٰۃ لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے مال سے صدقہ لو، ان کے نفس کو پاک کرو، اس کو تزکیہ کرو. دیکھیے غور کیجیے، دے تو رہا ہے پیسے، اللہ کہتا ہے پیسے دینے کے بعد اس کے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. کیسے جوڑ کیا اللہ نے؟ یعنی پیسے کو نفس اور دل اور روح سے جوڑ دیا. جو آدمی کے بخالت ہوگی تو اس کا روح گندا ہوگا. اس لیے روح کی پاکیزگی کے لیے مال کی صفائی، اور مال کے صفائی کے ساتھ وہ روح کی صفائی بھی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو غور کرنا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخالت کی بات جو پناہ مانگتے تھے اس میں یہ بات بھی ہے. والحرم، ایسی بڑی عمر، لمبی عمر، اونچی عمر جس میں آدمی ناکارہ بن جائے، ہوش حواس سب گنوا جائے، اپنے ڈھنگ سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے. عذاب قبر تو معروف ہے. آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقوی، اے اللہ میرے نفس کو، روح کو تقوی عطا فرما. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو
اس کے نفس کو بھی تقویٰ عطا فرما. آ کہتے ہیں وزکھا، اس کو جو ہے پاک صاف ستھرا تزکیہ کر دے اس کی. انت خیر من زکھا، اس لیے کہ اللہ سے بہتر کسی کو تزکیہ کرنے کا حق نہیں ہے. سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو دعویٰ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہا کہ تم اپنے نفس کو یہ مت دعویٰ کرو کہ تم نے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کر لیا جب تک کہ اللہ نے اس کو پاک کرے. یہ بہت سخت انداز میں لکھا ہے سورہ نساء میں، اگر کسی موقع ملے تو اس کو پڑھ لیجیے. تو تزکیہ نفس جو ہے بہت اہم چیز ہے. قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے بھیجنے کا جو مقصد ہے تزکیہ نفس بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے متعلق جو دعا کی اس میں سے ایک تزکیہ کا نفس بھی ہے. کہا اے اللہ ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یزکی جو ہے یزکی نفس کی تزکیہ ہے. ویعلمہم الکتاب، ان کی کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور قرآن حدیث کی تعلیم بھی دے، اس کے ترجمہ تشریح بھی کرے. تو یہ بہت اس لحاظ سے بہت قیمتی چیز ہے. آگے ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ کسی کو تزکیہ کرے، کسی کو پاک کرے. انسان خود بخود نہیں ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف کو زلیخا نے بہکایا تو کہتے ہیں ہم بہی و ہم بہا ہمت بہا، ہم بہا و ہمت بہی، یعنی دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو چکا تھا. ولیکن رعا برہان ربی، لیکن اللہ کا جو برہان، اس کی دلیل جو حضرت یوسف علیہ السلام سنا تو غائب ہو گئے، خوف حائل ہو گیا. اس لیے جو ہے جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی، انسان کتنا ہی چاہے پاکیزہ ہو جائے، کتنا ہی چاہے کچھ کر لے، کہیں نہ کہیں غلطیاں کر جائے گا. اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی ہو تو تب بھی اللہ کی مدد ضرور شامل ہونا چاہیے، اور تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ نیکی کام، ہم اچھے کام کے لیے چلتے ہیں لیکن اس میں کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. جب اللہ کی مدد نہ شامل ہو، اس کی استعانت نہ ہو، تو انسان غلطیوں سے قدم قدم پر غلطیاں کر سکتا ہے. ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اتنی باتوں پر آگے بڑھتے ہیں. اس میں اور بھی بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھ کو ایسے علم سے بھی پناہ چاہیے جو علم کسی کام کا نہ ہو، جس میں نفع نہیں ہو، قوم کو فائدہ نہ ہو. ایسے علم سے بھی مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. اس کا مطلب ہے دنیا کا علم. ابو العلا مودودی کے بارے میں پہلے بتایا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کا بھی علم سیکھو تو اس کو اللہ کے علم سے کنیکٹ کر کے رکھو، اس کو جوڑو. اس کی مثال دیا ہے انہوں نے کتاب میں کہ دیکھیے جب کبھی جو برف جو ہے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، برف جو ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی کے نیچے نہیں جاتا ہے، برف اوپر جاتا ہے. تو اس کے جو ہے سائنس کچھ اور مانا لگتا ہے کہ جو ہے برف میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اندر جائے، اس اوپر رہنے کی طاقت ہے، اس سے آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، اس لیے اوپر رہتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اس میں ایک اللہ کا پہلو یہ ہے کہ اگر نیچے جائے تو مچھلیاں مر جائیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اوپر کر دیتا ہے تاکہ مچھلیاں نیچے اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ابو العلا مودودی نے اپنے طرف سے لوگوں کو بتایا، انگلش پڑھنے والے لوگوں کو، کہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برف کو اوپر اس لیے کر دیتا ہے تاکہ نیچے کے جو جانور ہیں وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں. تو یہ کہتا ہوں کہ وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور ہم چاہتے ہیں ہر زمانے میں علماء دین نے کیا کہا کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اور دنیا کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے. لہذا دنیا کا علم جو فرض کفایہ ہے اس کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا کا علم بھی دین کے علم کے برابر ہو جائے. وہی ثواب اس کو ملے جو دنیا دین پڑھ کے ہوتا ہے، وہی ثواب ان کو اس وقت بھی ہوگا جب وہ اسلام سے جوڑ کر کے اس کو پڑھے گا. تو آگے چلتا ہوں. ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے جو جس میں خوف خدا نہ ہو. ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے جو اس میں جو ہے سیر ہونے کی حل من منزل کی کیفیت. اتنا پیسہ آج ہے، ایک کمپنی میرے پاس دوسری ہوگی تو تیسری ہو، ایک بلڈنگ ہو تو دوسری بلڈنگ ہو. اس طرح کے انسان میں کیفیت پیدا ہوتا ہے، ہر من مزید اس کے دل میں لگا رہتا ہے کہ اور بھی ہو جائے، اور آ جائے، اور آ جائے. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. یعنی قناعت ہو، تھوڑے ہو لیکن اس پر قناعت ہو، اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پر ہم قناعت کرتے ہیں. ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعا جس کو اللہ قبول نہ فرمائے.
اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. یہ دعا کا اس حدیث کے مطلب ختم ہو گیا ہے. اب آگے آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں. اس میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا, صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی: اللہم لک اسلمت بک آمنت علیک توکلت الیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. معنی ہے اس کے: اے اللہ, میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا, تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا, تیری طرف میں نے رجوع کیا اور تیری مدد کے ساتھ میں تیری دشمنوں سے لڑا اور تیری طرف میں فیصلے کے لیے آیا, اور تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, جو میں نے پہلے کیے اور جو میں بعد میں کیے, جو چھپ کر کیے, جو ظاہری طور پر کیے. تو ہی آگے بڑھنے والا ہے, تو ہی پیچھے آنے والا ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس میں اللہ کی طاقتوں کا اقرار کیا ہے. لہذا ان کے بہت سے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت, اس کی قدرت کا اعتراف کرنا, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک روایت میں ایک لفظ بڑھا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ بڑھا ہوا ہے. اس کے معنی ہیں کہ نہیں طاقت نہیں قدرت مگر اللہ ہی کے پاس. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں آخری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کیا. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ان دعاؤں سے, اوپر تینوں دعاؤں سے اور آخری سارے دعاؤں میں جو مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو عطا فرمائیں. اور اس میں جو جہاں صحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ہے, ہمیں بھی صحت عطا فرمائیں. اور جہاں نفس کی پاکیزگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأحوال. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى. ترجمہ و تشریح. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے. اس کے کلمات یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اس دعا کا جو ترجمہ ہے: اے اللہ, میں آگ کے فتنے, آگ کی عذاب, تونگر یعنی دولت مندی, تونگری اور غربت کے تونگری اور غربت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بات جس میں اللہ, چار باتیں ہیں اس میں. ایک ہے آگ کے فتنے, یہ معروف ہے. آگ کا عذاب, یہ بھی معروف ہے. دو چیز جو آگے آئی ہے, فقر اور غنا, یہ دونوں چیز, ایک دولت مندی اس کے بھی شر سے, ایک فقیری ہے اس کے بھی شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے.
اس کی توجیہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس کی وضاحت تھوڑا کر دیتا ہوں۔ تونگری یعنی دولت مندی، اس کی وجہ سے لوگوں میں مال کی ایسی محبت حرص پیدا ہو جاتا ہے کہ مال حاصل کرنے کی جد و جہد میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یا مال کی وجہ سے اس میں تکبر، کبر، غرور، رعونت پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی حال بالعکس اگر غربت ہو تو غربت فقر کا یہ شر یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل و کرم کا منکر ہو جاتا ہے، یا اس سے مایوس ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کی رضامندی سے غافل ہو جاتا ہے، یا کبھی امانت کی جو بات اس کے یا سامان اس کے پاس رکھے جاتے اس میں خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غریبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں تک اس کے یہ کافی ہے۔ آگے چلتا ہوں دوسری روایت کی طرف سے۔ اس میں حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ دعا کا لفظ جو بول ہے اللہم انی اعوذ بک منکرات الاخلاق والاعمال اہوا، اس میں 3 بات اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ معنی ہے اے اللہ میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں جو بیان اخلاق جس کا برا ہے اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، دوسرے کسی کے اعمال برے ہیں، کردار برے ہیں، اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہاں احوا کا جو لفظ ہے یہ ہوا کی جمع ہے، اس کے معنی ہے خواہشات، انسان کے نفسی خواہشات، کسی کا مال پر نظر پڑ جانا، اس پہ لالچ ڈالنا، کسی غیر عورتوں کی طرف نظر ڈالنا اور اس پہ لالچ کرنا، یہ ساری چیز انسان میں جو ہے ہوا، خواہشات، گناہ کی چیز جتنی ہیں یہ ساری چیز اس میں شامل ہے۔ تو وہ اکیلے ایک لفظ جو آتا الاحوا یہ کافی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس میں لوگوں کی وضاحت کے لیے اعمال اور اخلاق تینوں بڑھا دیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمارے لیے کتنی واضح الفاظ میں ہدایت بھیج دیا۔ اخلاق، اعمال اور احوا، خواہشات، اس تینوں چیز کی جو برائیاں ہیں وہ سب سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنے کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس میں ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے قطبہ بن مالک، ان کے بھتیجا اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی روایت یہی ہے۔ ان کی وفات 135 ہجری میں ہوئی، اتنا کافی ہے۔ امام نسائی نے انہیں ثقہ میں قرار دیا ہے اور ابن ابی حاتم نے انہیں صدوق کہا ہے۔ آگے چلتا ہوں تیسری روایت کی طرف۔ اس میں ایک یہ بھی اہم دعا ہے، عموماً بڑے لوگ ان دعاؤں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے شکل بن حمید، یہ صحابی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہے اے اللہ کے رسول مجھے ایک دعا یاد سکھا دیجیے جس سے میں دعا کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، کہا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ یہ 4-5 کلمات آئے ہیں۔ معنی یہ ہے اے اللہ میں اپنے کان، اپنی آنکھ، زبان اور دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ ہے، تشریح کر دوں کان کے شر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بری بات کان لگا کے سننا، کسی کے یعنی جو پردے کی بات ہے وہ سننا جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یا کسی غیبت کرنا، کسی غیبت سننا، کسی کی برائی کرنا، برائی سننا، یہ ساری بات جو ہے یہ کسی کے برے پلان کرنا، برے پلان سننا، اس میں خاموش رہنا، یہ ساری چیز جو ہے اس کی برائی ہے، یہ جو ہے کان کے شر ہے۔ یہ حالت دیکھنے کی، جو چیز منع کیا ہے وہ چیز کو دیکھنا، یہ آنکھ کی برائی ہے۔ زبان کی برائی تو معلوم ہے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں کتنی خطرناک زبان ہے۔ اور زبان کے بارے میں ایک واقعہ تھوڑا سا سناؤں گا بعد میں۔ ومن شر قلبی، قلب کی برائی کیا ہے؟ قلب کا شر کیا ہے کہ یہ دل جب برا ہو جائے تو انسان پورے کے پورے فاسد ہو جاتا ہے، اور جب تک دل ٹھیک رہتا ہے تو انسان میں کچھ قابلیت باقی ہوتی ہے۔ اور آگے ہے من شر منی، منی
کی نکلنے کی جگہ، وہ جو شرمگاہ ہے اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے شر سے پناہ مانگو. یہ خطرناک 5 ہے. یہ مسلمان کو جو ہے سب سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے روکنے کے لیے کہا ہے. سب سے پہلا خطاب جو ہے ایک انسان سے اللہ کا مطالبہ یہی ہے. اپنا ہاتھ، ناک، کان، آنکھ، زبان اور شرمگاہ، یہ سب چیزیں اگر آدمی کا جو ہے جائز طریقے سے چل گیا تو کوئی انسان جنت میں چلا گیا. اسی کے ان میں سے کوئی ایک چیز کی غلطی سے انسان جہنم میں چلا جائے گا. میں سب کی تشریح دوسری حدیثوں سے جانتا ہوں، لیکن میں پہلے بیان کر دیا ہوں، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ آپ اس کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے زبان کے کتنے خطرناک ہیں. آپ کو معلوم ہے شرمگاہ کی اس غلط استعمال سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے کتنے بڑے عذاب رکھا ہے اللہ نے. پھر دنیا میں بھی اگر شرعی قانون نافذ ہو جائے تو وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. اسی طرح آنکھ، کان، ناک، زبان، شرمگاہ، قلب، یہ 5 کی اہمیت معلوم ہے. اسے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. قرآن شریف میں 4-5 جگہ انہوں نے اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا اس کی بہت اہمیت ہے. آگے آخری ہے، مختصر سی حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تفصیل سے بھی دعا مانگتے تھے. ان میں سے ایک دعا نیچے آ رہی ہے، اس کی شکل یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. یہ دعا میں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے، دیوانگی سے، جذام سے اور دیگر بری بیماریوں سے. اس میں 4 بیماری کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو برص تو جانتے ہیں، برص جس کو سفیدی ہو جاتا ہے جسم میں. آج تک اس کا علاج ڈھونڈ رہا ہے لوگ. جنون، پاگل پن، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس کے بعد جذام، کوڑھ، یہ بھی کتنی خطرناک بیماری ہے. اس سب کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس سے بچانا. اور سیء الاسقام، اور اس کے علاوہ لکھا ہے جتنے بھی بری خراب بیماریاں ہیں، خبیث بیماریاں ہیں، سب سے بچانا. یہ جامع آخری میں جامع کلمات لکھے کہ سیء الاسقام، جتنے بھی برے اور خراب بیماریاں ہیں سب سے بچانا. یہ کون مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ تو سب ہر عیب سے بڑے ہوئے ہیں. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا، پاک سے، بہت بیماریوں سے، ہر چیز سے پاک بنایا، بے گناہ بنایا، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آج کے بیان میں جتنی دعائیں کی گئی ہیں، آج جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیز ہم لوگوں کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے صحت کی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے نگرانی فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.